بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 17 ستمبر 2020 بروز جمعرات 29 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں، لیٹسٹ اور سچی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں گے ہم تمام فلائٹ سے متعلق خبریں، آپ کی سعودی عرب واپسی سے متعلق، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا سے سعودی عرب کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اقامہ ختم ہونے سے قبل توسیع کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ گھریلو عملے کا اقامہ ختم ہونے سے 14 ماہ قبل توسیع ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر غیر ملکیوں کے اقاموں میں توسیع ان کے ختم ہونے سے 6 ماہ قبل ممکن ہے۔ مقامی شہری نے محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر دریافت کیا تھا کیا غیر ملکی کارکن کے اقامے میں توسیع اور اس کے ختم ہونے سے پہلے کی جا سکتی ہے اور کتنی مدت پہلے تک توسیع ممکن ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے جواب میں بتایا کہ گھریلو عملے کے اقامے میں توسیع اقامہ ختم ہونے سے 14 ماہ پہلے کرائی جا سکتی ہے، جبکہ نجی اداروں اور کمپنیوں کے ملازم غیر ملکیوں کے اقامے میں توسیع اس کے ختم ہونے سے 6 ماہ پہلے تک ممکن ہے، بشرطے کہ ورک پرمٹ اور میڈیکل انشورنس ویلڈ ہو۔ اہم خبر شامل کریں گے سعودی عرب واپسی پر 3 دن ہاؤس آئسولیشن۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب آنے کے لیے کرونا وائرس سے پاک ہونے کا ثبوت دینا لازمی ہے۔ کسی بھی غیر ملکی کو رجسٹرڈ اور معتبر میڈیکل سینٹر سے کرونا وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کیے جانے تک سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان ابراہیم العروسہ نے بدھ کو کرونا وائرس کی تازہ صورتحال سے متعلق پریس کانفرنس میں کہا کہ سعودی عرب آنے والے تمام افراد کو وزارت صحت کی نگرانی میں ہاؤس آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہر آنے والے کو 3 دن تک ہاؤس آئسولیشن میں رکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ منفی ہو۔ محکمہ شہری ہوابازی کی ترجمان نے بتایا کہ بیرون مملکت جانے والوں کے لیے SOPs پر مشتمل گائیڈ بک جاری کر دی گئی ہے۔ ابراہیم العروسہ نے فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ٹکٹ بک کراتے وقت مسافروں کو نئے ضوابط اور شرائط سے اچھی طرح سے آگاہ کرنے کا اہتمام کریں۔ PIA کی سعودی عرب کے لیے پروازیں آج جمعرات سے شروع۔ سعودی عرب کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں پر سے پابندی جزوی طور پر ہٹانے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جمعرات سے سعودی عرب کے لیے پروازیں شروع کر رہی ہے۔ PIA نے پاکستان سے سعودی عرب جانے کے لیے ٹکٹس کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ ترجمان PIA عبداللہ حفیظ نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار 23 پروازیں چلائی جائیں گی، جن کی ٹکٹس کی فروخت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے پہلے خالی پروازیں چلائی جا رہی تھیں تاکہ سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کو واپس لایا جا سکے، تاہم سعودی عرب کی جانب سے جزوی طور پر پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد اب پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافر ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں۔ عبداللہ حفیظ کے مطابق پاکستان سے دمام، جدہ اور ریاض کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے پارشلی جو فضائی سفر پر پابندیاں ہٹانے کے بعد پروازوں میں آئندہ دنوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے ہفتہ وار 26 پروازیں چلانے کی اجازت مانگی ہے۔ انہوں نے کہا ٹکٹس ان مسافروں کو دی جائیں جو کہ سعودی عرب کی جانب سے دی گئی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ اقامہ ہولڈرز، ویزا ہولڈرز ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کروانا بھی لازمی قرار دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ایسے مسافر جنہوں نے پہلے سے ٹکٹ بک کروا رکھی تھی اور فلائٹس کینسل ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نہیں جا سکے، وہ $100 دے کر کسی بھی فلائٹ کا ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے لیے پاکستانی کن لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروائیں۔
ہوابازی سے متعلق سعودی حکومتی ادارے جنرل اتھارٹی آف ایویشن نے غیر سعودی شہریوں کو سعودی عرب میں آنے یا وہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ اتھارٹی کی طرف سے جاری شارٹ جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق جی سی سی کونسل کے رکن کے ممالک شہریوں اور بین الاقوامی شہری جو وزٹ ویزا، ورک پرمٹ، اقامہ اور رہائشی ویزا رکھتے ہیں، سفر کی مکمل اجازت دے دی گئی ہے۔ جن لیبارٹریوں کی فہرست جاری کی گئی ہے جن کے ٹیسٹ قبول کیے جائیں گے ان میں کراچی سے 4 لیبارٹریاں ہیں، آغا خان سول ہسپتال، ڈو ہاسپٹل اور انڈس ہاسپٹل کی لیبارٹریاں، اسلام آباد میں نیشنل جو ادارہ صحت ہے وائرولوجی لیب کے ٹیسٹ، اور لاہور میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شوکت خانم اور چغتائی لیب کے ٹیسٹ کو سعودی اتھارٹی نے قبول کیا ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے ریاض اور جدہ میں ڈیجیٹل گرلز کالج کا افتتاح۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے ریاض اور جدہ شہروں میں پہلے ڈیجیٹل گرلز کالجوں کا افتتاح کیا ہے۔ 4000 طالبات کو داخلہ دیا جائے گا۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق وزیر تعلیم نے بدھ کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کے اعلیٰ ادارے کے گورنر ڈائریکٹر احمد الفہید کی موجودگی میں کالجوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت خواتین کو ہر لحاظ سے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ سعودی خواتین کی توانائیوں اور صلاحیتوں کو فروغ دے کر انہیں مناسب روزگار کے مواقع بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کنگ فہد پل بھی کھول دیا گیا۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا کنگ فہد پل 15 ستمبر سے کھول دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی ہٹائے جانے کے بعد بڑی چوکیاں اور جو فضائی سروسز ہیں وہ بھی بحال کی جا رہی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق منگل 15 ستمبر سے بڑی جو سرحدی چوکیاں ہیں اور ایئرپورٹس ہیں کھول دیے گئے ہیں۔ مستثنی زمروں میں شامل سعودی شہری جی سی سی ممالک کے باشندے سعودی عرب سے باہر جانے اور آنے کے مجاز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو خروج ہوتا اور مختلف ویزوں پر بیرون مملکت موجود غیر ملکی ہیں ان کو بھی سعودی عرب آنے کی اجازت ملکی ہے۔ کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ منگل سے آن لائن فیس کی وصولی کا سسٹم بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ سفر کرنے والوں کو کیش میں فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا سے کون کون سی فلائٹس اویلیبل ہیں سعودی عربیہ کے لیے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا کے لیے کون کون سی انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس اویلیبل ہیں۔ ممبئی سے جدہ کے لیے 3 فلائٹس اویلیبل ہیں آج، جس میں پہلی فلائٹ ممبئی سے جدہ انڈیگو کی آئے گی 6E8921 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد ممبئی سے جدہ کے لیے گو ایئر کی ایک فلائٹ ہے G84924، اور اس کے بعد ممبئی سے جدہ کے لیے اسپائس جیٹ کی ایک فلائٹ ہے SG68 جس کا نمبر ہے۔ دمام سے 3 فلائٹس ہیں، 2 دلی سے، ایک کوچن سے۔ دلی سے جو 2 پہلی فلائٹ آئے گی دمام انڈیگو کی 6E8952، اور جو دلی سے دمام دوسری فلائٹ ہے اسپائس جیٹ کی SG9477۔ اس کے بعد دمام سے جو ہے کوچن کے لیے، کوچن سے دمام ایک فلائٹ آئے گی انڈیگو کی 6E8935 جس کا نمبر ہے۔ ریاض کے لیے 3 فلائٹ ہیں، 2 دلی سے، ایک ممبئی سے۔ دلی سے پہلی فلائٹ 6E9144 انڈیگو کی ہے۔ اس کے بعد دلی سے ریاض کے لیے گو ایئر کی فلائٹ G84888 ہے۔ آخری فلائٹ ممبئی سے ریاض کے لیے آئے گی اسپائس جیٹ کی جس کا نمبر SG19 ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کی تو پاکستان پہلی فلائٹ ملتان سے جو ہے وہ جدہ کے لیے ہے ایئر بلو کی PA870 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد کراچی سے ایک فلائٹ ایئر بلو کی ہے جدہ کے لیے PA170 جس کا نمبر ہے۔ اسلام آباد سے بھی ایک فلائٹ ہے جدہ کے لیے ایئر بلو کی PA272، اور لاہور سے ایک فلائٹ ہے جدہ کے لیے ایئر بلو کی PA470۔ ایئر بلو کی ایک فلائٹ پشاور سے جدہ کے لیے ہے PA670، اور اس کے علاوہ ملتان سے ایک اور فلائٹ ہے PIA کی جس کا نمبر ہے PK9739۔ یعنی کہ ٹوٹل جدہ کے لیے جو ہے 6 فلائٹس جو ہیں اویلیبل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے تو آپ کو بتا دیا جدہ کے لیے پاکستان سے، اور اس کے بعد بتائیں گے دمام کے لیے پاکستان سے کون کون سی فلائٹس ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے 2 فلائٹس آئیں گی دمام کے لیے۔ پہلی فلائٹ ہوگی سعودی گلف ایئر لائن کی 6S152 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد PIA کی ایک فلائٹ اسلام آباد سے آئے گی دمام PK9245 جس کا نمبر ہے۔ لاہور سے دمام کے لیے ایک فلائٹ ہے سعودی گلف ایئر لائن کی 6S158۔ اس کے بعد کراچی سے دمام کے لیے PIA کی ایک فلائٹ ہے PK9254۔
اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ریاض کے لیے صرف 2 فلائٹس ہیں اسلام آباد سے. ایک ایئر بلو کی فلائٹ ہے PA274 جس کا نمبر ہے، اور اس کے علاوہ ایک فلائی ناس کی اسپیشل فلائٹ ہے XY316 اسلام آباد سے ریاض کے لیے روانہ ہوگی. یہ تو تھی تمام اسپیشل فلائٹس جو پاکستان سے سعودی عرب کے لیے آئیں گی. اب مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. کرونا کے علاج کا دعویٰ، وزارت صحت کی وضاحت. سعودی عرب میں ایک ڈاکٹر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں اسے یہ دعویٰ کرتے اور سنا جا سکتا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا ہے اور متعلقہ حکام کو بھی آگاہ کیا ہے. سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبد علی نے سعودی ڈاکٹر کے وائرل ہونے والے ویڈیو کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب میڈیکل ریسرچ کے حوالے سے قاعدے ضوابط مقرر کر رکھے ہیں. مملکت میں میڈیکل ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے اسپیشل ادارے قائم ہیں. سبق اور اخبار 24 ویب سائٹ کے مطابق عبد علی نے بتایا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی اسکالر یا ادارہ ریسرچ کے نتیجے میں ٹھوس سائنسی حقائق تک رسائی میں کامیاب ہو گیا ہے تو اسے اپنے تحقیقی کام کی رپورٹ متعلقہ ادارے کو پیش کرنا ہوتی ہے، جہاں ماہرین سائنٹیفک بنیادوں پر اس کا مطالعہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مقررہ طریقہ کار کے برخلاف کرونا سمیت کسی بھی مرض کا علاج دریافت کرنے کا دعویٰ نامناسب ہے، اس سے گریز کیا جائے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 621 نئے کیسز. سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل ریکارڈ کمی ہو رہی ہے. بدھ کو 700 سے کم نئے مریض سامنے آئے. 90% سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. وزارت صحت کے مطابق بدھ 16 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 621 نئے مریض سامنے آئے. اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,27,551 ہو گئی ہے. کرونا کے بحران کے دوران انشورنس کمپنیوں کی موجیں زبردست منافع. سعودی عرب میں ٹریفک حادثات کی نگران انشورنس کمپنی نجم کے ایگزیکٹو چیئرمین محمد السلیمان نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں انشورنس کمپنیوں نے کرونا بحران کے زمانے میں ٹریفک حادثات کم ہونے کے باعث خوب منافع کمایا ہے. العربیہ نیٹ کے مطابق السلیمان کا کہنا ہے کہ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی اور محکمہ ٹریفک کی اسکیموں سے بھی انشورنس کمپنیوں کو فائدہ ہوا. انہوں نے مزید بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کرفیو لگا ہوا تھا، اس لیے ٹریفک حادثات نہ ہونے کے برابر تھے. اس کا بڑا فائدہ انشورنس کمپنیوں کو پہنچا. حادثات نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کا مطالبہ کرنے والے کم تعداد میں تھے. 70 سے زیادہ جڑی بوٹیوں کی فروخت ممنوع. سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 70 سے زیادہ جڑی بوٹیوں کی خرید و فروخت پر پابندی ہے. SFDA نے ممنوعہ جڑی بوٹیوں کی فہرست اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کی ہے. جڑی بوٹی کے نام، عوام میں رائج نام، سائنٹیفک نام اور انسانی صحت کے لیے اس کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں. آداب عامہ کی خلاف ورزی پر کروز کے مسافروں کو اتار دیا گیا. آداب عامہ اور اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنے پر سیاحتی کروز کے چند مسافروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں اتار دیا گیا. سبق ویب سائٹ کے مطابق سیاحتی کروز کی انتظامیہ نے کہا کہ 13 ستمبر کو کنگ عبداللہ اکنامک سٹی سے روانہ ہونے والے کروز کے چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مسافروں کی طرف سے آداب عامہ اور اخلاقیات کی خلاف ورزی نوٹ کی گئی تھی. 1,20,000 سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات. سعودی عرب میں 1,20,000 سال پرانے درندوں اور انسانوں کے قدموں کے نشانات دریافت ہوئے ہیں. یہ نشانات تبوک ریجن میں پرانی خشک جھیل کے اطراف سعودی بین الاقوامی ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیے. العربیہ نیٹ کے مطابق اس اہم تاریخی دریافت کا اعلان وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان آل سعود کی سرپرستی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا گیا. محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ الجاسر الحربش نے بتایا کہ یہ دریافت جزیرہ عرب میں قدیم ترین انسان کی موجودگی کا پہلا سائنٹیفک ثبوت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.